اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ درود زحمت نہیں، عزت ہے، احسان نہیں، ایمان ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، رزق میں کثرت کا باعث ہے، خوشنودی ہے، آل محمد کی دلیل ہے، رحمت پروردگار کے نزول کی سند ہے۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ رہے محمد آل محمد کا عظیم اور کریم خالق محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے جھولیاں پھیلا کے بارگاہ امام میں حاضر ہیں، حسنین کی والدہ گرامی ان تمام کی جھولیوں کو دامن مراد سے بھر دے۔ جتنے بھی مومنین و مومنات پریشان ہیں، صدقہ امام حسن حسین کا خدا ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ارشاد ہو رہا ہے میرے حبیب مجھے دن کی روشنی کی قسم اور رات کے اندھیرے کی قسم، قسم وہ کھا رہا ہے جسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ کائنات میں جسے کسی حوالے کی ضرورت نہیں، کسی سند کی ضرورت نہیں کہ خود سند ہے، خود خالق ہے، لیکن اس نے قسمیں کھائیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے 82 قسمیں کھائیں، اور ہر قسم کا تعلق یا علی سے ہے یا زہرا سے ہے۔ بڑے بڑے رنگ کی قسمیں اللہ نے قرآن مجید میں کھائی ہیں، لیکن جتنے صاحبان علم تشریف فرمائے ایک قسم ایسی ہے جس نے مفسرین کو حیرت کے سمندر میں غرق کر دیا ہے۔ علی والوں کو اتنی خوشی ہوتی ہے، علی کے دشمنوں کو اس قسم سے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ قبلہ اختر شادی جسے بات سمجھ آئے اس کے لیے جنت ہے یہ فکرہ۔ یہ آیت نہیں علی کے دشمنوں کے لیے سزائے موت ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں، اور کائنات میں زہرا کے علاوہ وہ کوئی چوکھٹ بنی ہی نہیں جہاں ستاروں نے سجدہ کیا ہو۔ پتہ چلا مخلوق قسم کھائے تو اللہ کی قسم کھاتی ہے، اللہ قسم کھائے تو زہرا کی چوکھٹ۔
کر سکتا جس مخدومہ کی چوکھٹ کا مقابلہ نہ ہو سکتا ہو. عام چوکھٹ ہے. فکر عرض کرتا ہوں، میرا یقین ہے شیخو پورے میں فکر ضائع نہیں ہو سکتا. یہ کوئی عام چوکھٹ ہے، زہرا کی چوکھٹ، جہاں مقدر اپنا فیصلہ سننے آتے ہیں. اس دروازے پہ مقدر اپنا فیصلہ سننے کے لیے آتے ہیں. یہاں محمد کو رکنا پڑتا ہے، جبرائیل کو جھکنا پڑتا ہے. اور وہ بانگ دوحل اپنی ذمہ داری سے منبر رسول پر مجلس حسین میں بآواز بلند کہتا ہوں کہ چوکھٹ زہرا عرش خدا سے افضل ہے. جس کا عقیدہ نہ ہو بے شک چپ رہے. میرا مقصد ہے میں اپنا عقیدہ بیان کروں گا، خود ذمہ دار ہوں. زہرا کی چوکھٹ اللہ کے عرش سے افضل ہے. عرش پر کون رہتا ہے؟ جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل. چوکھٹ بطول پہ کون رہتا ہے؟ سلمان، مقداد، عمار، ابوذر، فضہ. کسی پھٹی ہوئی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا کہ کبھی سلمان نے کہا ہو بی بی مجھے عرش میں بھیج دے، میں بھیک مانگ کے آتا ہوں. کبھی ابوذر نے کہا ہو یا رسول اللہ مجھے پہلے آسمان میں بھیج دے، میں روٹیاں مانگ کر آتا ہوں. ادھر سے ادھر کبھی کوئی نہ گیا، اور ادھر والے کبھی مسکین بن کر، کبھی یتیم بن کر، کبھی اسیر. نعرہ حیدری. فقیر جب کسی مقام پر خیرات مانگے تو وہ پہلے اپنی معذوری ظاہر کرتا ہے. میں انا، میں لنگنا، میں بیمار ہوں. فرشتوں کی آواز اللہ نے قرآن میں ریکارڈ کر لی تاکہ 14ویں صدی کے کسی بے غیرت مولوی کو مکرنے کی توفیق نہ ہو. فرشتوں نے دروازے پہ آگے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. صرف ہنسنا نہیں، بات سمجھ آئے تو بولنا بھی. فرشتے کیا کہہ رہے تھے؟ مسکین ہے، یتیم ہے، اسیر ہے. بسم اللہ قبلہ. فرشتے کہہ رہے قبلہ علامہ عمران بال مظاہری صاحب تشریف فرمائے، عزت مآب ذاکرین تشریف فرمائے، بھائی خورشید عباس تشریف فرمائے. بڑی توجہ چاہتے ہوئے فکر عرض کرنا چاہتا ہوں. جبرائیل نے کہا کہ میں مسکین ہوں. میں آگے گزر جاتا اگر قبلہ مظاہری صاحب تشریف فرمانا ہوتا. یہ مسکین کا مطلب کیا ہے؟ مسکین بننا اور مسکین کا اصلی مطلب دونوں میں بڑا فرق ہے. مسکین کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں، منبر رسول پر ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. ریکارڈ ہو رہا ہے، کوئی لکھوانا چاہے قرآن مجید لے آئے، حاشیے پہ لکھوا کے نیچے دستخط کروائے. مسکین کے کل ترجمے ہیں 3. پہلا ترجمہ ہے محتاج. مسکین کا دوسرا ترجمہ ہے حقیر. مسکین کا تیسرا ترجمہ ہے ذلیل. ان میں سے ایک ترجمہ ثابت نہ ہو میں حسین کی ماں کی قسم منبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. اب بھی اگر کوئی شک کرے پھر اس کا ایمان جانے اور اس کا عقیدہ جانے. مسکین کا مطلب ہے محتاج، مسکین کا مطلب ہے حقیر، مسکین کا مطلب ہے ذلیل. شام تک پڑھتا رہوں میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. مسکین کا مطلب ہے محتاج، مسکین کا مطلب ہے حقیر، مسکین کا مطلب ہے ذلیل، مسکین کا مطلب ہے محتاج، مسکین کا مطلب ہے حقیر، مسکین کا مطلب ہے ذلیل. قبلہ منبر پہ پہنچیں گے
آگے پھر فکر آگے کہوں گا. جس نے پہلے نہیں سنا وہ ایک مرتبہ پھر سن لے. مسکین کا مطلب ہے محتاج، مسکین کا مطلب ہے حقیر، مسکین کا مطلب ہے ذلیل، مسکین کا مطلب ہے ذلیل. تمہیں زہرا کی عظمت سمجھ میں آئے بھی تو کیسے؟ سید الملائکہ ہو کے، امین وحی ہو کے، جبرائیل علیہ السلام ہو کے بطول کی چوکھٹ پہ سر جھکا کے کہتے میں محتاج ہوں، میں حقیر ہوں، میں ذلیل ہوں. نہیں جسے زبان نہیں ملی وہ بے شک چپ رہے، جس کا ارادہ نہیں وہ بے شک چپ رہے. فاطمہ زہرا کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کے جبرائیل کہتا ہے میں حقیر ہوں، میں محتاج ہوں، میں ذلیل ہوں. یہ جن ماتھوں پہ بال آئی ہے، کائنات میں دو ہی تو دروازے ہیں جہاں جبرائیل نے اپنے آپ کو ذلیل کہا ہے. یا قدیر کے دروازے پر اللہ نے خال کر کے پوچھا من انت و من انا، تو کون ہے میں کون ہوں. جبرائیل کہتا انت انت و انا انا، تو ہے میں ہوں. علی نے بازو پکڑا، فرمایا تو میں بند کر، گردن جھکا کے کہے انت ربی الجلیل و انا عبدک الذلیل. تو میرا عزت والا رب ہے، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں. آواز قدرت جواب کے بھی صدقے، استاد کے بھی صدقے. آل محمد صاحب جسے میرے دروازے پر ذلیل بنا کے بھیجا، علی میں بدلے کے طور پر. کل تیری کنیز کے دروازے پر اسی فرشتے کو پیشہ ور حقیر مسکین نہیں، یہ کہیں اور بھی گیا. ابراہیم کے گھر اللہ فرماتے حالات آگے حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. میرے حبیب کیا آپ کے پاس ابراہیم کے عزت والے مہمانوں کی کہانی پہنچی؟ ابراہیم کے گھر جائے تو عزت والا، یہی جبرائیل بطول کے گھر آئے تو مسکین. وہاں دعوت پر گیا تھا، مہمان بن کے پہنچا. ابراہیم نے دمبا ذبح کر دی، اس کی ران بھون کے سامنے رکھی. اس نے ہنس کے کہا مجھے تو بھوک ہی نہیں لگتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم نے انہیں نہیں پہچانا. پہچان جاتے کہ فرشتے ہیں تو کھانا رکھتے ہی کیوں؟ جبریل بشر بن کے آ جائے اس کا نور ابراہیم نہیں پہچان سکتا، بے غیرت ملا کو 14 کا نور کیسے سمجھ میں آ سکتا؟ تیری سمجھ میں میرے 14 محمدوں کا نور کیسے آ سکتا؟ ان کا نور تیری سمجھ میں کیسے آ سکتا؟ سامنے کھانا رکھا، انہوں نے کھانے سے انکار کیا. انہوں نے کہا جناب ہمیں بھوک لگتی نہیں، بھوک لگتی نہیں تو کھانا کھایا نہیں. ابراہیم کے گھر جاتا ہے مہمان بن کر. جبرائیل پکا پکایا کھانا کھاتا نہیں. زہرا کے گھر مہمان بھی نہیں تھا اور جھولی پھیلا دیتا ہے. فرشتے کے کام ہے عبادت کرنا، عبادت کے علاوہ فرشتہ کچھ کرتا نہیں. اگر چوکھٹ زہرا سے بھیک مانگنا عبادت نہ ہوتا تو فرشتے اللہ کی تسبیح کو چھوڑ کر ایک فکرہ کہتا ہوں لیکن جو دیکھے گا اسی کو سمجھ آئے گا. پیٹ کے مر جاتا ہے مولوی اوپر منہ کر کے یا اللہ روٹی دے. کتنا ہنستے ہوں گے فرشتے کہ ہم ادھر سے ادھر آتے ہیں. صحیح پردہ بھی ہے استاد ہی میں سن دیں تو سن دیں. ہم ادھر سے ادھر آتے ہیں روٹی مانگنے کے لیے، تم منہ اوپر کی طرف اٹھاتے ہو. خزانے اللہ کے ہیں، مالک زہرا ہے.
جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی بولنا نصیب کا فکرہ کہتا ہوں، محمد کے ہاتھوں پر مقدر کی لکیر کا نام زہرا ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے ہاتھوں پر، اسی لیے تو اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تجھے ایسا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ میں اسے لمبی چوڑی تفسیروں میں نہیں، سادہ عوامی فکرے میں لے کر آنا چاہتا ہوں۔ یہ فکرہ کب کہا جاتا ہے؟ بندے نے ذاکر کو نیاز دی، انہیں کیا تھوڑی ہے، اس نے کہا اگلی پھر راضی کریں گے۔ اس کا مطلب ہے جو ابھی دی ہے وہ کم ہے، جب شایان شان دوں گا تو پھر راضی ہو جائے گا۔ اللہ قرآن دے کے محمد کو کہتا ہے راضی کروں گا۔ اللہ مصطفیٰ کو نبوت دے کے فرماتا ہے راضی کروں گا۔ زہرا عطا فرما کے کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ امام حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لوگوں کو لفظ عطا سمجھ میں آتا تو ساری دنیا شیعہ ہو جاتی۔ سارا قرآن نہ سمجھے، ایک لفظ سمجھے، اِنَّا أَعْطَيْنَا، ہم نے آپ کو فاطمہ۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ جنہیں بات سمجھ آئی ہے، جو سمجھنا چاہتے ہیں پھر توجہ کریں، ہم نے آپ کو فاطمہ عطا فرمائی۔ بی بی کی ذات پہ بلند صلوات۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو فاطمہ عطا فرمائی۔ یہ لفظ عطا سمجھ میں جائے، مسلمان سمجھ لیں، سارے شیعہ ہو گئے۔ مزدور سے طے ہوا 100 روپیہ صفائی کا، 90 دو تو ظلم ہے۔ کام مکمل ہونے کے بعد اگر 90 روپے دو تو ظلم ہے، 100 روپیہ دو جزا ہے۔ کام سے خوش ہو کے 10 روپے اوپر دے دو، 110 عطا ہے۔ اس سے سادہ ترجمہ ہو نہیں سکتا، نیاز حسین توجہ کرنا۔ یہ جو 100 روپے سے زیادہ اوپر 10 روپے آپ نے اسے دیے ہیں، یہ اس کے بنتے نہیں تھے۔ بخاری شریف، یہ اس کے بندے نہیں تھے، نہ وہ کہہ سکتا تھا کہ جی 10 روپے اور بھی دیں۔ یہ آپ نے مہربانی سے دیے ہیں، یہ اپنی عطا سے دیے ہیں، یہ آپ نے کرم سے دیے ہیں۔ اللہ نے مصطفیٰ کو نبوت دی، فرمایا جزا ہے، رسالت دی، فرمایا جزا ہے، خیر البشر بنایا جزا ہے، رسالت عطا کی جزا ہے، خاتم النبیین بنایا جزا ہے، قرآن دیا جزا ہے، شافع محشر بنایا جزا ہے، فاطمہ عطا کی فرمایا عطا ہے، عطا ہے، عطا ہے، عطا ہے۔ اور عطا جزا سے افضل ہوتی ہے۔ پتہ چلا زہرا نبوت سے افضل ہے، رسالت سے افضل ہے، قرآن سے افضل ہے۔ بندہ چپ کر گیا، میں فکرہ کہتا ہوں، اگر بطول قرآن سے افضل نہ ہوتی تو قرآن اترتا رہا، محمد بیٹھا رہا، نبوت آتی رہی، محمد بیٹھا رہا۔ لیکن جب فاطمہ آئی، محمد اٹھ کر کھڑا۔ لیکن جب سیدہ آئی، کلما دخلت فاطمہ، جب فاطمہ آئی، ایک دن کی آئی تو تب بھی نبی اٹھ کے کھڑا ہوا۔ جس کے لیے محمد اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا، 4 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی۔ اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ اللہ میرا اور تمہارا شمار زہرا کے گواہوں میں کرے۔
زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، پھر اس نے ختم بھی ہو جانا ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ زندگی جو زہرا کے مشن میں خرچ ہو جائے۔ میں اپنی قوم کے ایک ایک بچے سے منت کرتا ہوں، زندہ رہوں یا مار دیا جاؤں، بطول کا حق کبھی نہ بھولنا، فاطمہ زہرا کا حق کبھی نہ بھولنا۔ سیدزادہ عینی گواہ ہے، پیر گلزار شاہ کا فرزند پیر اختر شاہ تشریف فرمائے، میرے سر پہ قرآن رکھ، علی مسجد کے اندر کھڑا ہوں، ہاتھ کڑیاں بھی پہنی ہیں، جیلوں میں بھی گیا ہوں، قصور صرف ایک ہے، ممبروں پہ بتایا ہے، باپ کے نوکروں سے جھڑکے کھا کے، محمد کی بیٹی کالے بال سفید کرا کے، کمر جھک گئی زہرا کی، زینب سے پہچانی نہیں گئی، گھر آ کے بیٹھی زینب رو کے کہتی ہے بی بی جہانب یہ میری اماں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اب آ گئی زینب پہچان، میں تیری ماں زہرا ہوں، رو کے کہتی ہے 4 گھنٹے میں بال سفید ہو گئے۔ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی کام میں نہ رلائے، اس کے پردے سلامت رہے جو محمد کی بیٹی کے لیے روتا ہے۔ اللہ آواز نہیں آ رہی تو ہوں دسو جی۔ قوم شیعہ زہرا اپنا مقدمہ کبھی نہیں ہار سکتی، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں۔ فاطمہ زہرا کا مقدمہ قیامت تک کوئی نہیں ہرا سکتا بی بی کو، لیکن اگر واقعاً شیعہ ہو تو اپنی نسلوں کو خصوصی طور پر فدق سے آگاہ کرو، اپنے بچوں کو بتاؤ فدق کیا ہے، بتاؤ رسول کی بیٹی کا حق کیا ہے۔ اسی مجمع میں وہ بندے کھڑے کرو، قبلہ کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں 4 کھجوروں کا رولا ہے، فدق کتنا تھا؟ مولا کا عظیم مداح ہے، میں فکر عرض کرتا ہوں، فکرے کو قدرتاً اسی بات سے جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اسی مجمع میں بندے اکٹھے کرو، ان سے کہو جو شیعہ ہوئے ہیں، نسلی شیعہ نہیں ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں، پھر ان سے پوچھو تم کیوں شیعہ ہوئے؟ ایک ہی جواب آئے گا، حق زہرا۔ کھجوروں کے لیے نہیں گئی تھی، علی ولی اللہ پڑھوانے کے لیے گئی۔ کھجوروں کے لیے نہیں گئی تھی، علی ولی اللہ پڑھوانے کے لیے گئی تھی۔ قاضی سعید الرحمان بڑے لوگ، بڑی خدمت کی ہے مذہب اہل بیت کی، جو لوگ بزرگ جانتے ہیں وہ گواہی دیں گے۔ قبلہ بھائی ان کا مناظرہ ہو رہا تھا، قبلہ جلیل القدر عالم دین کے فردان تشریف فرمائے، قبلہ مرید کاظم آل اللہ مقام، ان کا قبلہ مزاج صاحب مناظرہ ہوا۔ اس مناظرے میں سامنے والے مولوی نے کہا قاضی صاحب آپ 1 منٹ کے لیے فرض کریں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں، پھر اس نے کوئی بات کرنی تھی۔ قاضی صاحب نے کھڑے ہو کے کہا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، اسی 1 منٹ میں مر جاؤں، سیدھا جہنم میں چلا جاؤں، اس 1 منٹ میں میری موت ہو جائے، میں جہنم میں چلا جاؤں۔ بھائی خورشید عباس، قاضی فیصل صاحب، میں 2 گواہ پیش کرتا ہوں ممبر پہ، اگر میں غلط پڑھوں مخدومہ ناراض ہوں۔ قاضی صاحب نے آخری مجلس بستی کھوکھرا میں پڑھی، شجاباد کے قریب، انہوں نے ابھی وہ مجمع میں سے کئی بندے زندہ ہیں، انہوں نے ممبر پہ کہا تھا یہ میری آخری مجلس اور کل میں نے فوت ہو جانا ہے۔ نشتر ہسپتال ملتان ہے، ڈاکٹروں نے چیک کیا، انہوں نے کہا آپ بالکل ٹھیک ہے، گھڑی دے کے فرما دے 4:30 پہ میرا مولا مجھے لینے آئے گا۔ آپ سے لاہور شہر دور نہیں،
علامہ اظہر حسن زیدی کے آخری دن حجی صاحب گواہ موجود ہیں، گواہ بول نہیں سکتے تھے زیدی صاحب، لکھ کے بات کرتے تھے سلیٹ، حرکت نہیں ہوتی تھی، ہل جول نہیں سکتے تھے۔ این وفات سے 1 منٹ پہلے زیدی صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے اور کھڑے ہوئے، اور جو بندے کھڑے تھے وہ دیکھنے لگے کہ زید صاحب کیوں کھڑے ہوئے، وہ اس طرف مڑے جدھر کوئی نہیں تھا، اور گردن جھکا کے علامہ اظہر حسن زیدی کے منہ سے آواز نکلی، آپ تشریف لے آئے۔ اس کے بعد زیدی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ قاضی سعید الرحمان نے کہا 4:30 ہوئے، اور کہا السلام علیکم یا علی مدد۔ یہ آخری لفظ ہیں قاضی سعید الرحمان کی زبان پر مرشدی، السلام علیکم یا علی مدد۔ انہوں نے دیکھا کہ انتقال ہو چکا ہے۔ ان کو شیعہ کیا تھا محمد اسماعیل نے، مبلغ اعظم نے۔ 6 دن بحث ہوتی رہی حق زہرا پر، مظفر گڑھ کے علاقے مونڈ کا گل، 6 دن تک بحث ہوتی رہی۔ 6 دن قاضی سعید الرحمان نے کتاب اٹھائی، عبارت پڑھنا شروع کی۔ اسماعیل کی آواز آئی، وقت ضائع نہ کر، کتاب رکھ۔ اس نے پھر کیا کروں؟ مبلغ اعظم نے فرمایا وضو کر، صحیح بخاری کو اٹھا کے بغل میں رکھ، قرآن سر پہ رکھ، کعبے کی طرف منہ کر کے کہے انہوں نے محمد کی بیٹی کو خالی واپس نہیں بھیجا، حسین کی ماں تم سے راضی ہو، بی بی زہرا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، جو مخدومہ کے لیے ہائے کرتے ہو جناب زہرا تم سے راضی ہو۔ صحیح بخاری کو بغل میں رکھ، قرآن اٹھا کے سر پہ رکھ، کعبے کی طرف رخ کر۔ سادات تشریف فرمائے، قلعہدار شاہ سادات موجود ہیں، ان کی موجودگی میں 7 اکتوبر کو سیدزادے کے پاس بھی جلسہ ہے، وہاں پہ بھی حاضر خدمت پورے ملک کے علماء و ذاکرین آئیں گے۔ میری ساری تقریر بھول جانا، میں مر بھی جاؤں تو یہ فکر نہ بھولنا جو میں تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا مبلغ اعظم نے وضو کر، صحیح بخاری کو بغل میں رکھ، قرآن سر پہ رکھ، کعبے کی طرف رخ کر کے بتاؤ انہوں نے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو خالی واپس بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا۔ خود قاضی سعید الرحمان کہتا تھا کہ میں نے سوچ لیا تھا، روز بندے تھانے کچہریوں میں جھوٹے قرآن اٹھاتے ہیں، انہیں کیا ہو جاتا ہے، میں بھی جھوٹا قرآن اٹھا لیتا ہوں، میں مناظرہ جیت جاؤں گا، میری بلے بلے ہو جائے گی۔ اسماعیل کو ہرا دیا۔ سعید الرحمان کہتے میں نے دوڑ کے وضو کیا، وضو کر کے میں نے صحیح بخاری کو بغل میں رکھا، قرآن میں یہاں تک لے آیا، طنز کر کے میں نے موڑ کے اسماعیل کو دیکھا کہ ابھی تو ہار جائے گا، لے میں قرآن اٹھا رہا ہوں۔ وہ کہتے میں نے موڑ کے دیکھا، اسماعیل کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی تھی، داڑھی اسماعیل کی بھیگ گئی تھی، رو رو کے اسماعیل کہہ رہا تھا اچھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت، اچھا محمد ماتم کرنا جسے بات سمجھ آئی، اچھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت، اچھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت، اس سے زیادہ تیری وکالت میں کر نہیں سکتا، جتنی وکالت میں کر سکتا تھا میں نے کر لی ہے۔ اب قرآن جانے، قاضی سعید الرحمان جانے۔ قاضی سعید الرحمان کہتے مجھے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی، میرا دل کانپنے لگا، میں نے اپنے آپ سے کہا قاضی حیا کر، 1400 سال سے محمد کی بیٹی پر دنیا ظلم کر رہی ہے، تو ظلم نہ کر۔ قاضی نے قرآن سر پہ رکھا، کعبے کی طرف منہ کر کے کہتے لوگوں اسماعیل سچا ہے، محمد کی بیٹی 4 گھنٹے تک مسلمانوں کے دربار میں بابا کی تحریر لے کے اپنا حق دل ماتم کرنا، ماتم کر۔ ماتم کر کے کوئی بندہ ہاتھ ایسا نہ ہو جو سینے پہ نہ ہو، جسے رونا نہ آئے وہ نظریں جھکا لے۔ میری حیثیت بانی مجلس کی ہے، اللہ میرے بھائی کی عزت میں، بخت میں، صحت میں اضافہ کرے، اس کے گھر کو سلامت رکھے۔ ایک دن کا بھی اگر کوئی سید بیٹھا ہے پہلے میں ہاتھ جوڑ کے ممبر سے علم کا صدقہ اس سے معافی مانگتا ہوں، پھر فکرہ پڑتا ہوں۔ 36 بدماش دروازے کو باہر سے اندر کی طرف دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا
دروازہ بند کرتی تھی، لوگ کہتے تھے ہٹ جاؤ ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ ایک ظالم نے لکڑیاں کٹھی کی، ایک نے آگ لگائی، آدھا دروازہ جل گیا۔ جس فکرے کے لیے معافی مانگی ہے قبلہ صرف لکڑی کا دروازہ نہ تھا، اس میں لوہے کی میخیں تھی، وہ میخیں آگ میں گرم ہوئی، بے غیرت نے ٹانگ ماری، جلتا دروازہ فاطمہ زہرا پہ گرنا شروع ہوا۔ ابھی بطول گری نہ تھی کہ کنفذ حرامی نے تازیانہ اٹھا کے رسول کی بیٹی کو تازیانہ مارا، جس کا پتھر کا دل نہیں، نیچے زہرا اوپر دروازہ، اوپر سے مسلمانوں نے گزرنا شروع کیا۔ فاطمہ دروازے کے نیچے تڑپی، آواز آئی یا علی میری پسلیاں ٹوٹ گئی، یا علی میرا روشن شہید ہو گیا۔ بطول دروازے کے نیچے آئی، ایک مرتبہ زہرا کی آنکھ کھلی، آواز آئی فضا میرا وارث کہاں ہے، علی کہاں؟ آواز آئی بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال کے مسلمان مدینہ کی گلیوں میں محمد مصطفیٰ کے بھائی کو علی کے گلے میں گلی، ادھر حسن رویا، ادھر زینب گری، ادھر حسین گری، زمین پہ زلزلہ